جب بھی بجٹ آنے لگتا ہے تو سوال وہی اٹھتا ہے کہ اس بار بجٹ میں سود کا پورشن کتنا ہوگا، اور جب سود کا پورشن 10,000 ارب روپے تک جا پہنچے تو پھر it rings a lot of alarm bells. How do we fix this? بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت مناسب پوائنٹ ریز کیا ہے. پاکستان میں ہوا یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے جو سرس سود ہے اس کو آئی ایم ایف کے پریشر میں ہم نے آسمان تک پہنچا دیا ہے. آپ کو شاید حیرت ہوگی، آپ کو تو یقیناً اندازہ ہوگا کہ اس وقت وہ 22% پہ ہے. تاریخ کا سب سے بلند لیول ہے یہ، اور آئی ایم ایف نے اس لیے اس کو کروایا ہے تاکہ افراط زر میں ان کے خیال سے کچھ کمی آئے اور تجارتی خسارہ میں بھی کچھ کمی آئے. یقیناً آپ کے تجارتی خسارے میں اس وقت کمی آئی ہیں، بٹ اس کے کچھ اور وجوہات ہیں. اب یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ آنے والے سال میں 10,000 ارب تک پہنچنے کا خطرہ موجود ہے، جس طرح سود کے ان کے ہونے کی وجہ سے ڈیٹ سروسنگ جسے ہم کہتے ہیں، سود کی واپسی پیمنٹ، یہ تقریباً آپ کو حیرت ہوگی 60% ہوگا بجٹ. اتنا بڑا حصہ. اور جو فیڈرل حکومت ہے ہماری، جب وہ اپنے ریونیو سے جو پروونسز کو ان کا جو ڈویزیبل پول میں شیئر ہے وہ دے دے گی اگلے سال کی، اس سال تو یہ ہوا ہے، تو جو ریونیو بچ جاتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ جو سود کی پیمنٹ ہے وہ پورا کر پائیں. تو ہم ایسے ہی ڈیفیسٹ میں چلے جاتے ہیں. ہم اپنے ملٹری کے اخراجات، ہم اپنے سول سروس کے تنخواہیں، پینشنز، ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ، جس طرح آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ ہم سب یہ سب چیزیں ڈیفیسٹ میں بوروئنگ کر کے پورا کرتے ہیں. یہ اس حد تک ہمارا بجٹ کا سلسلہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا پریشان کن ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جتنا ہم نے ہدف رکھا تھا رواں مالی سال کے لیے، اس کے کمپیریزن میں سود کے اوپر جتنا خرچہ ہوا ہے، ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ 1,068 ارب روپے زیادہ ہوگا. نا یہ وہ خرچہ ہے جو کہ کسی ہیومن ریسورس پہ نہیں لگ رہا، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ نہیں لگ رہا، انڈسٹریلائزیشن پہ نہیں لگ رہا. یہ وہ خرچہ ہے جس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں ہو رہا سوسائٹی کے اندر. یہ آپ نے پیسہ دینا ہی دینا ہے، انٹرسٹ ریٹ اوپر جا رہا ہے، آپ نے پیسہ دینا ہی دینا ہے. یہ جو ڈیٹ ٹریپ ہے جس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں سود کی وجہ سے، بالخصوص اگر صرف پرنسپل دینا ہوتا تو بات الگ ہے. ویسے بھی سود کو ہمارے مذہب میں تو لائک ہی نہیں کیا گیا، پسند ہی نہیں کیا گیا، بٹ جس ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنس گئے ہیں، کوئی طریقہ کار باہر نکلنے کا، کنسیڈرنگ پاکستان کی اس ٹائم پر انکم اور پاکستان کے اخراجات اور اس کے بیچ میں جو ڈیفیسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، is there any way out؟ دیکھیے، آئی ایم ایف سے بات چیت کرنا بہت ضروری اس بات پہ ہے کہ افراط زر کی رفتار اللہ کے فضل سے نمایاں طور پر کم ہوئی ہے. ایک وقت ایسا تھا یہ تقریباً 40% تک پہنچ گیا تھا، اور پچھلے مہینے یہ 17% تک گر چکا ہے. تو جو سود کا جو پیمانہ ہے 22%، وہ اتنا اونچا رہنے کا کوئی کیس اس وقت موجود نہیں ہے. تو جب آپ نیگوسیشنز آئی ایم ایف کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں واضح طور پر اگلے سال کمی آنی چاہیے. ایک تو یہ طریقہ ہے. اب 1% کم ہوتا ہے تو آپ کے 350 سے 400 ارب کی سیونگ ہوتی ہے. یہ سوچئے کتنا بڑا امپیکٹ ہوگا. دوسری طرف آپ کو اپنے ریونیوز میں کوشش کی ہے ہماری حکومتوں نے پچھلے 3-4 سال، مگر اس کے باوجود جو ریونیو کا ریشو ہے ہماری اکانومی کے ساتھ وہ گر گیا اور کافی واضح طور پر گرا ہے. تو اس کو بڑھانا بہت ضروری ہے، مگر یہ نہ ہو کہ پھر سے ہم انڈائریکٹ ٹیکسز جو عوام پر بوجھ پڑتا ہے ان کی طرف جائیں. ہمارے پاس اشرفیہ کا جو کلاس ہے، ایلیٹ، ان کو بے شمار کنسیشنز اور ریلیفز دیے گئے ہیں. وہ سب آپ کو واپس کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اپنے نظام کو براڈ بیس کرنا ہے، اور اس میں آپ کو پروگریسونیس لانی ہے، اور جو ریونیوز جنریٹ ہوں گے اس سے کچھ ریلیف غریب طبقے کو دینا ہے.
تو اگر ریلیف غریب تک دینا ہے ڈاکٹر صاحب تو ایک جگہ ہم لوگ یہ ایمبیشن دیکھتے ہیں کہ غریب کو ذرا سکون میں لے کر آئیں. وہ شاید زبانی کلامی ایمبیشن ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن بجٹ میں وہ چیز ٹرانسلیٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہوتی. بیکاز اگر بجٹ میں وہ چیز ٹرانسلیٹ ہو رہی ہو تو خرچہ ان جگہوں پر ہو رہا ہو جہاں غریب امپیکٹ ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم کسانوں والا مسئلہ دیکھ رہے ہیں, گندم کا مسئلہ دیکھ رہے ہیں. اب گندم کے مسئلے کے اوپر کسان اگلی دفعہ کا تھریٹ کر رہے ہیں کہ یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو فائدہ کوئی نہیں ہے, ہم لوگ اگلی دفعہ نہیں اس کو کراپ کو لگائیں گے, ویٹ کو کاشت ہی نہیں کریں گے, ویٹ کو بوئیں گے ہی نہیں. سو ایسی صورتحال میں ایک ہوتی ہے وہ پالیسی جو کہ بنائی جاتی ہے اور بجٹ کے اندر دکھائی جاتی ہے, اور ایک ہوتی ہے جو امپلیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے اندر بھی گیپ آپ کو کتنا نظر آتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے بجٹ میں پچھلے کچھ سالوں سے کچھ اچھے واضح طور پر ریلیف کے اقدامات رکھے گئے ہیں. سب سے اہم اور سب سے اچھا میں سمجھتا ہوں جو کوشش ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہے. اس کے نتیجے میں 90 لاکھ خواتین جو گھروں میں ہیں ان کو ہر تیسرے مہینے کوارٹرلی کچھ پیسے کیش ٹرانسفرز کیے جاتے ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں اور مناسب لیول تک پہنچنے لگے ہیں, اور تقریباً 460 ارب انشاءاللہ اس سال ہم اس پروگرام کے تحت غریب طبقے کو پہنچائیں گے. یہ اچھا پروگرام ہے اور پاکستان نے کوشش کر کے اس کو ڈیولپ کیا ہے. دوسری طرف جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ جو گندم کے ساتھ اس سال ہوا ہے یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ فصل کے ہونے کے پہلے ہی اور پتہ نہ ہونے کے بغیر کہ کیا ہوگا آپ نے اٹھا کر 3.2 ارب ڈالر کے گندم امپورٹ کر لیے, اور اس لیے کہ پارٹلی کی قیمت کم ہو گئی ہے. جب آپ نے اپنے کسانوں کو 3,900 روپے فی من آپ نے کہہ دیا ہے تو دینا فرض ہے. ہمارے بجٹ میں پروویژن ہوتا ہے کہ پاسکو جو ہے اس کی جو سبسڈی ہوتی ہے اس کا حصہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ کچھ پروونشل گورنمنٹس اٹھاتے ہیں. وہ سبسڈی دینا بہت ضروری ہے, اور اس میں اگر کوتاہی ہوئی تو ہمارے کسانوں کو بالکل جسٹیفیکیشن ہے کہ وہ بہت ہی سخت اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب ایٹ دی اینڈ میرے پاس 1-1.5 منٹ ہے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اگر آپ ہوتے اور آپ بجٹ بنا رہے ہوتے تو کون کون سے مین پوائنٹرز ہوتے جن کی طرف آپ فوکس کرتے اس بجٹ میں, کنسیڈرنگ کہ ہم اکانومی کو بوم کرانا چاہ رہے ہیں, ایس آئی ایف سی اپنی جگہ پر ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے چیلنجز بھی میمت ہیں. دیکھیں ہم جیسے لوگ تو اب جسے کہتے ہیں نا پروفیسرز, وہ بعض اوقات کیئر ٹیکر حکومت میں آ جاتے ہیں. ہمارا کام ہوتا ہے ریسرچ کر کے پالیسی ایڈوائس دینا. تو ایڈوائس میری کیا ہوگی اس وقت؟ میری ایڈوائس یہ ہوگی کہ خرچوں کو نمایاں طور پر کم کرنے کی کوشش کریں, پینشن ریفارم کریں, بہت ضروری ہے, چاروں پروونسز اور فیڈرل گورنمنٹ مل کر کریں. دوسرا جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو بے تحاشا لاسز انکر کر رہے ہیں کچھ کو پرائیویٹائز کریں, کچھ کو کوشش کر کے ان کے مینجمنٹ اور گورننس کو امپروو کریں. آپ کے جو انرجی سیکٹر ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, لاسز وغیرہ کو کنٹرول کریں, ریونیوز میں اضافہ کریں, مگر اس طرح کریں کہ جو اشرفیہ ہے وہ دیں, اور خاص طور پہ آپ کا جو ایگریکلچرل سیکٹر ہے اور آپ کا جو پراپرٹی سیکٹر ہے اس میں آپ ٹیکسز کچھ لگائیں اور بڑے ٹریڈر سے بھی کچھ ریونیوز حاصل کرنے کی کوشش کریں. سلیوشنز واضح ہیں, مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا سیاسی کشمکش میں یہ چیزیں ہو جائیں گی. بس ہم سب کی دعا ہے کہ اب پاکستان کے پاس مارجن نہیں ہے, اب ہمیں وقت ایسا نہیں ہے, ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. There is no other way. Do or die والی سچویشن ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب for joining me in the program.